بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس روحانی چینل پہ، اس نورانی محفل، اس روحانیات بری دنیا جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو خوشیوں سے بھری ہوئی ایک بھرپور زندگی عنایت کرے، جہاں پہ دکھ، درد، غم، پریشانی اور مصیبتوں کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ ہو، اور آپ بھی اللہ کی توفیق سے دیگر بندگان خدا کو آسانیاں اور خوشیاں ہی فراہم کرتے ہوئے نظر آئے۔ ناظرین اکرام، آج جس عمل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں، یہ ایک ایسا الہی قلعہ ہے کہ جب انسان اس میں پناہ لیتا ہے تو ہر چیز سے محفوظ رہ جاتا، ہر خوف اور ڈر سے بے خوف ہو جاتا۔ دنیا کی ساری مخلوقات اگر اس کی دشمنی پر یا اس کو ضرر پہنچانے پر کمر بستہ ہو جائے تو مجال نہیں ہے کہ اس کا بال بھی بیکار کر سکے۔ ایک ایسا طاقتور نورانی عمل ہے، ایک ایسا روحانی تحفظ کا وظیفہ ہے کہ اس کا کرنے والا کہ اگر وہ زمین کے درندوں کے درمیان بھی سو جائے تو کوئی درندہ اس کو تکلیف دینے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، اس کے نزدیک بھی آ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہو تو اس کا ذکر کرنے سے وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، یا اگر کسی مصیبت میں پڑنے کا ڈر ہو تو بھی پیش از پیش اگر اس کا ذکر کیا جائے، اس عمل کو کیا جائے تو وہ مصیبت اس کے سامنے نہیں آتی۔ محترم خواتین و حضرات، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام موجودات صرف دو ہی اقسام کے ہیں، خالق اور مخلوق، اور خالق حقیقی فقط ایک ہے، اس اللہ کی ذات۔ اور اس خالق کائنات نے مخلوق کو ایک ہی قسم پہ پیدا نہیں کیا ہے بلکہ مختلف اقسام پیدا کیے، اسی لیے واحد حقیقی جل جلالہ کے اسماء صفاتیہ بکثرت ہو گئے، اور ان اسماء میں سے ہر اسم کے ساتھ مخلوقات کا تعلق ہے، خواہ وہ روحانیہ ہوں یا جسمانیہ، لہذا وہ سب ان اسماء کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور ان اسماء کا ذکر کرنے والا جب وہ حاضر قلب اور صحیح العزم اور خیالات سے فارغ ہو کر ذکر کرتا ہے تو اس کی تاثیرات کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے فیوز اور برکات سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ اور ان اسماء کا تعلق تمام ملائکۃ اللہ، فرشتگان خداوند عالم بشمول جبرائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور وہ فرشتے جو ان کے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کے ماتحت جو آوان اور جنات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح علوم الہیہ، علوم لدنی اور علوم غرائب جیسے سیمیا، کیمیا، ہیمیا، لیمیا اور ریمیا، اور اسی طرح تمام موجودات چاہے ان کا تعلق جمادات سے ہو یا نباتات سے ہو یا حیوانات سے ہو یا انسانوں اور جنات سے ہو، وہ سب ان تمام اسماء کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ بس یہ تمام مخلوقات، یہ تمام موجودات اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، اور جب انسان ان اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ سوال لازمی طور پہ قبول کیا جاتا ہے اور اس کو اس کی مراد مل جاتی ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم بھی ایک ایسے ہی تحفظ کا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا قلعہ ہے کہ جب انسان اس میں پناہ لیتا ہے تو ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا دشمن چاہے جنات ہو، انسان ہو، یا اس کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کسی قسم کا خوف اور ڈر ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ جس چیز یا جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اگر اس کو مال و اسباب یا کپڑوں پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے یا اس عمل کو لکھ کر ان اسباب میں رکھ دیا جائے تو وہ مال و اسباب چور و چکاری سے محفوظ رہتا ہے، اس کا عامل راستے کے سارے خطروں اور خوف سے امن میں رہتا ہے۔
اس کو اگر پانی پہ پڑھ کے دم کیا جائے اور اس پانی کو پیا جائے تو ہر قسم کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، ڈسنے والی چیزوں سے، چاہے وہ سانپ ہو، بچھو ہو یا اور کسی قسم کی ڈسنے والی چیز یا مخلوق ہو، تو اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اس کو اگر لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے تو سینے کا درد زاحل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو لکھ کے بارش کے پانی سے دھویا جائے یا نہایا جائے، بشرط یہ کہ پانی، نہانے کا پانی جو ہے وہ نالی میں نہ جائے، پیروں تلے کوئی ٹب رکھ لے اور اس کے بعد اس پانی کو کسی کونے قدرے میں ڈال دے، کسی کیاری میں، کسی چمن وغیرہ میں ڈال دے۔ اسی طرح نیسان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، اگر اس وقت بارش ہو جائے اور اس بارش کو لیا جائے اور اس کے اوپر اس کو پڑھ کے پونک کے دم کیا جائے اور اس پانی کو پیا جائے تو نسیان یا میموری لاس جس کو کہتے ہیں، اس کے عارضے سے فاقہ ملتا ہے۔ اس عمل کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید میں ہو، اس کے اوپر خواہ کا کیس ہو اور اس کے دشمن کیس کورٹ کچہری کے ذریعے اس کو خواہ تنگ کر رہے ہیں، تو اس عمل سے ضرور استفادہ کیجیے اور دیکھیے کہ انشاءاللہ اللہ کے کلام کے صدقے میں وہ بے گناہ قیدی کیسے رہا ہوتا ہے اور کیسے ان کے دشمنوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محترم خواتین و حضرات، اس اسم کو اگر چاندی کی پلیٹ پہ اور خواتین جو ہے سونے کی پلیٹ پہ بھی لکھ سکتی، اس کو شرف آفتاب یعنی شرف شمس میں اس پلیٹ کے اوپر لکھ دیں، کندھا کروا دیں اور اس کی انگوٹھی بنوا کے اپنے ہاتھ میں پہن لیں تو لوگ اس سے محبت کریں۔ اگر وہ بادشاہ کے دربار میں بھی جائے گا، کسی بہت بڑے افسر یا حاکم کے آفس میں بھی چلا جائے گا تو وہ بادشاہ اس کی عزت کرنے پہ مجبور اور اس کی ہر چیز محفوظ ہو جائے گی، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی جان و مال، عزت، آبرو، اہل و عیال، ساری چیزیں اللہ کے اس میں آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ البتہ اس انگوٹھی کے پہننے کی صرف ایک شرط ہے کہ بندہ ہمیشہ باوضو ہو، کیونکہ اسماء اللہ کو بے وضو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اب اس وظیفے کی طرف۔ اس عمل کی عبارت آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کے نماز کے بعد اگر مجبوری ہو کہ آپ رات کو یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، زیادہ بھی نہیں۔ یہ جو عمل آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہ عمل آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حفیظ احفظنی بحق فاللہ خیر حافظا، یا حفیظ، یا حفیظ احفظنی بحق فاللہ خیر حافظا، یا حفیظ، یا حفیظ احفظنی بحق فاللہ خیر حافظا، یا حفیظ۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جب اس کا ذکر کرنے والا، اس کا ورد کرنے والا توجہ کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قلعے میں ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ سارا ڈر، خوف، پریشانیاں، مصیبتیں اس قلعے سے باہر ہی رہ جاتی ہیں اور وہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے، پرامن ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قابل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کی قدر کیجیے، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے اور آج کے اس پر نور روحانی محفل سے، مجلس سے ہمیں اجازت دیجیے اپنے دعاؤں کے ساتھ، اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔